اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ اور بے شک ہم نے آدم علیہ السلام سے پہلے ہی عہد لے لیا تھا. کیا عہد لیا تھا؟ کہ اس درخت کے قریب مت جانا. یہ قصے آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے. میں نے کمبائنڈ فارم میں تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر 79 کے عنوان سے اللہ، انسان اور شیطان. اس میں نے سارے کراس ریفرنسز بتائے ہیں. فنسیا تو آدم علیہ السلام بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے آدم علیہ السلام میں پختگی نہیں پائی. یعنی انسان کی سرشت میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایڈمٹ کر لی ہے. ظاہر ہے اسی نے انسان کو بنایا کہ انسان کے اندر کمزوری کا مادہ موجود ہے تو انسان بسا اوقات بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان میں استقامت نہیں پائی، ان سے غلطی ہو گئی. لیکن آدم علیہ السلام اور شیطان میں فرق یہ ہے کہ آدم سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، لیکن شیطان سے جب غلطی ہوئی تو اس نے رجوع نہیں کیا بلکہ اپنی غلطی پر جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دی. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر. تو آدمی وہ ہوگا جس کی نسبت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہو کہ لغزش غلطی ہو تو رجوع کر لے، اور شیطان ہوگا انسانوں میں سے وہ شخص کہ جو اپنی غلطی پر اڑ جائے اور رانگ جسٹیفیکیشنز دے کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، یہ تھا، تو نے یہ کیوں کیا. یہ شیطنت ہے. آدمیت یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو مان لے. تو اللہ تعالیٰ مانتے ہیں ہم نے ان میں عزم نہیں پایا. تو بہرحال اس حوالے سے جو عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے جو پبلک میں مشہور ہے کہ نبی سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ عقیدہ قرآن و سنت سے سپورٹڈ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ نبی گناہ نہیں کرے گا. گناہ اور غلطی، گناہ اور لغزش میں فرق ہے. اب میں نے اس کو 3 گھنٹے میں سمجھایا ہے. عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 88A اور 88B اہل سنت پاک.com پر. آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے. إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے ابا، اس نے انکار کر دیا. تو ابلیس اگرچہ فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتوں کے حکم میں اس اعتبار سے داخل تھا کہ وہ اسی کمیونٹی میں تھا جن ہونے کے باوجود، اور نافرمانی اس لیے کی کہ وہ جن تھا. کیونکہ سورۃ الکہف میں ہم سن چکے ہیں کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنوں میں سے تھا، لیکن حکم میں وہ بھی داخل تھا اس اعتبار سے. اور اس نے آگے پھر جسٹیفیکیشن بھی دی، یہاں پر ذکر نہیں ہے، یہاں پر کسی اور موضوع کو ڈسکس کیا جا رہا ہے جس سے بات یہ کنفرم ہوگی کہ اسے یہ بات پتہ تھی کہ مجھے بھی حکم دیا گیا. لہذا یہ بعض جو آج کل کے ماڈرن اسلام پہ اعتراض کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک طرف تو آتا ہے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، پھر کیوں کی ابلیس نے؟ تو قرآن میں آ گیا کہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک کلاس میں اگر 50 اسٹوڈنٹس ہیں، 49 جو ہیں بوائز ہیں اور ایک گرل ہے، تو اگر وہ کلاس ریپرزینٹیٹو کہتا ہے بوائز اسٹینڈ اپ تو اس سے مراد نہیں کہ گرل نے نہیں کھڑا ہونا. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں تغلیب کا قاعدہ. تغلیب یعنی جو غالب اکثریت ہوتی ہے اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. قرآن حکیم میں بھی آپ دیکھیں گے اکثر مذکر سیغے ہیں، مونث سیغے بہت تھوڑے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مونث مراد نہیں ہے، اس سے صرف مذکر ہی مراد ہے، ایسا نہیں ہے. تو مذکر کے سیغے سے ڈومیننسی چونکہ مذکر کی ہوتی ہے اس اعتبار سے سب کو ایڈریس کیا گیا. فَقُلْنَا يَا آدم تو ہم نے کہا اے آدم إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ کہ یہ بے شک دشمن ہے ابلیس تیرا بھی اور تیری بیوی کا بھی. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت اور مشقت میں پڑ جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ شیطان دشمن ہے، یہ حسد کرے گا کیونکہ تیری وجہ سے ہی، تیرے ہی حسد کی وجہ سے اس نے جو ہے میرا حکم ماننے سے انکار کیا، تو یقیناً تجھے یہ گمراہ کرے گا. ہم تو ڈوبے ہیں ظلم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. وہی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ان کی بیوی کو کہہ دیا کہ دیکھنا یہ معاملہ ہو جائے گا. ان لک اللہ تجوع بے شک میں نے تیرے لیے جنت میں ایسا معاملہ رکھا ہے کہ نہ تو یہاں پر بھوک ہے، فیہا اس میں، ولا تعرا اور نہ تم اس میں ننگے ہو. جنتی لباس پہنا دیا، کپڑے پہننے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بعض ویسے اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ جو ہمارے ناخن ہے نا یہ جنتی لباس تھا. کتنے خوبصورت یہ ایک چمڑی چڑی ہوئی ہے ناخن کی، تو یہی پورے جسم کے اوپر لباس ہوتا تھا. اب یہ آخری نشانی کے طور پر رکھ دیا گیا. اس کی میرے پاس کوئی حدیث میں تو دلیل نہیں، لیکن اسرائیلی روایات سے اس کو سپورٹ ملتی. بلکہ کوئی جنتی لباس تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہنایا ہوا تھا.
تو نہ وہاں پر تو بھوکا ہوگا نہ ننگا ہوگا، یعنی روٹی کپڑا مکان کوئی ایشو نہیں. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُ، اور نہ وہاں تمہیں پیاس لگے گی، فیہا اس میں، وَلَا تَضْحَا، اور نہ تم دھوپ سے ستائے جاؤ گے. یعنی جنتی زندگی ہے، نہ یعنی کہ کھانے کی فکر، نہ پہننے کی فکر، نہ اوڑھنے کی فکر، نہ پیاس کی فکر، نہ کوئی تکلیف، نہ مشقت، مزے کی زندگی گزارو جنت میں. تو یہ جنت کی زندگی گزر رہی تھی. پھر شیطان نے جو ہے وہ اپنا انجیکشن لگایا آدم علیہ السلام کو بھی اور ان کی بیوی کو بھی، دونوں کو. قرآن حکیم آپ دیکھیں گے کہ تثنیہ کے سیغے سے خطاب کرے گا. تو رات چونکہ ٹیمپرڈ فارم میں اس میں آتا ہے کہ عورت نے ورگلا دیا آدم کو، اور پھر اس سے کہتے ہیں جی ایو. انگلش میں ایو کہتے ہیں حضرت حوا کو، آدم علیہ السلام کو ایو، اسی سے انہوں نے ایول بنا دیا. ایول کہتے ہیں برائی کو، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ برائی کی جڑ عورت ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ دونوں کو شیطان نے ورگلایا ہے. بیوی نے اپنے خامد کو نہیں ورگلایا، دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا. تو الحمدللہ یہ قرآن حکیم چونکہ ٹیمپرڈ فارم میں نہیں ہے، لہٰذا یہ اس قسم کے جو اعتراضات ریلیجن پہ ہوتے ہیں وہ اعتراض قرآن کے اوپر نہیں ہو سکتے. سورۃ الاعراف میں پوری ڈیٹیل آئی ہے کہ، اور اس میں بار بار سیغے تثنیہ کے آتے ہیں، ان دونوں کو شیطان نے ورگلایا، ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں نے یہ کیا. تو جنتی زندگی گزر رہی تھی اور ساتھ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور پھر ایک معاملہ تلپٹ ہو گیا. تو اب انسان جب دنیا میں آیا تو اب اسی جنت کی تلاش میں ہے، اس جنت تک واپس پہنچنا ہے. جنت اولاد آدم کی میراث ہے، یہ اس کو مل کر رہنی ہے، لیکن اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. وہ قرآن میں شروع میں اسی میں ساتھ آ گیا تھا کہ دیکھنا اگر شیطان کی پیروی کی تو مشقت میں پڑ جاؤ گے. بال وہ مشقت میں پڑ گئے، اور وہ کیسے؟ فوسوس الیہ الشیطان، تو وسوسہ دلایا ان کو شیطان نے. قال یا آدم، اور اس نے کہا اے آدم. اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس میں مرد کو ڈومیننٹ پہلے کر دیا، یعنی یہ نہیں آیا کہ حوا کو کہا، آدم کو پہلے ورگلایا. حل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں ایک ایسے درخت سے متعلق جس کو کھانے کے بعد ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے، وملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت مل جائے جو کبھی زائل نہ ہو. حالانکہ ایسی بادشاہت تو صرف اللہ کی ہے. بہرحال فاکلا منہا، تو اس کے پھسلانے پر ان دونوں نے کھا لیا. فبدت لہما سوآتہما، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر عیاں ہو گئیں. ان دونوں کی، یہ دیکھیں لہما آیا ہے، لہو نہیں آیا، لہما، ان دونوں کی، یعنی جنتی لباس اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اور وہ دونوں جنت کے پتے چپکانے لگے اپنے جسم کے اوپر اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے. ظاہر ہے جنتی لباس جو اتر گیا. مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے جو پتے تھے. وَعَصَىٰ آدم، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ربہو، اپنے رب کی. فَغَوَىٰ، تو وہ بھٹک گیا. لیکن یہ نافرمانی جب کی، وہ راہ راست سے ہٹے، تو انہوں نے آدمیت والا جو میں بات کر رہا تھا، آدم اور شیطان میں فرق کیا ہے؟ شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دی، آدم علیہ السلام نے فوراً رجوع لائے اور کہا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے، جو سورۃ البقرہ میں اور سورۃ الاعراف کے اندر موجود ہے. سورۃ البقرہ میں وہ دعا بھی آ گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا انہوں نے مانگی. اب سنیں جناب کیا ہوا. ثم اجتباہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں چن لیا، ربہ، ان کے رب نے، فتاب علیہ، اور ان کے اوپر توبہ فرمائی، وہدا، اور انہیں ہدایت دی. اچھا، اللہ جب اپنے بندے پر توبہ فرمائے تو اس سے مراد ہے اس کے گناہوں کو بخش دے گا. توبہ کہتے ہیں رجوع لانے کو، اور انسان جب اب اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے تو وہ اللہ سے توبہ مانگ رہا ہوتا ہے، اس کی طرف رجوع لاتا ہے، استغفار کرتا ہے. تو اللہ کا بھی نام ہے التواب. اللہ بھی توبہ فرماتا ہے، انسان بھی توبہ کرتا ہے. انسان جب توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے، اس کے رسپانس میں اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع لاتا ہے. الحمدللہ. تو اللہ نے انہیں ہدایت دی. اب وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ اب تو تمہارے لیے ڈیسٹنی مقرر ہو چکی کہ زمین میں تم نے زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے تمہیں ہدایت نامہ میری طرف سے ملے گا. جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ بدبخت ہو جائے گا.
یہ وہ آیت ہے، اہم ترین آیت، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123، جسے میں کہتا ہوں مسئلہ تقدیر کا حل ہے۔ میں نے مسئلہ تقدیر کو 6.5 گھنٹے میں ایڈریس کیا ہے، مسئلہ نمبر 103، 104 A، B اور C، 4 لیکچرز کے اندر 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پہ پورے قرآن حکیم سے پیش کی ہیں اور پڑھائی ہیں 6.5 گھنٹے میں قرآن کلاسز میں، اور اس میں بھی میں نے یہ آیت پیش کی تھی کہ مسئلہ تقدیر کا سلوشن ہے اگر کسی آیت میں، وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں او جی شیطان نے ورگلا دیا اس لیے ہم یہ کرتے ہیں، اگر شیطان نہ ہوتا تو ہم تو سارے فرما بردار، یہ شیطان نے کام کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ شیطان اصل میں تو صرف ورگلاتا ہے، اصل میں تو شیطنت کو خود ایکسیپٹ انسان کر رہا ہوتا ہے، مجرم تو انسان ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحی سے روگردانی کرتا ہے۔ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے ان دونوں سے فرمایا کہ اب تم دونوں زمین میں اتر جاؤ، سب کے سب اتر جاؤ۔ ان دونوں سے کہا کہ سب کے سب اتر جاؤ، دونوں سے کہا یعنی دونوں کی اولاد کو بھی بیچ میں شامل کیا، قیامت تک آنے والی اولاد۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پس یہ یاد رکھنا جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آئے گی، جو اب ہمارے پاس یہ قرآن کی شکل میں الحمدللہ موجود ہے، یہ ہدایت نامہ، فائنل ٹیسٹمنٹ آن دا فیس آف ارتھ فرام اللہ، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ۔ تو جب کبھی بھی ہدایت کی کوئی بات آئے گی، کتاب آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، تو جو کوئی پیروی کرے گا ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بد نصیب ہوگا، بدبخت ہوگا، نہ ہی وہ شقی ہوگا۔ یعنی جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ بدبختی سے بچ جائے گا، جو ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا خود ہی بدبخت ہو جائے گا، یعنی بدبختی آپ خود کماتے ہیں۔ اسی میں کہتا ہوں مسئلہ تقدیر کا سلوشن، آیت نمبر ہے 123 سورہ طٰہٰ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو کوئی میری یاد سے روگردانی کرے گا میں دنیا کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، یہ دنیا کی زندگی تنگ ہونا کسی کا مفلس ہونا نہیں ہے، ورنہ اس طرح کی مفلسی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گزاری ہے، وہ میں انشاءاللہ آخر میں احادیث بھی بتاؤں گا آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے۔ زندگی کو تنگ کیا کر دوں گا؟ زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا۔ جب زندگی سے گاڈ نکل جائے، اللہ نکل جائے، خدا نکل جائے، کریٹر کا تصور ختم ہو جائے، پھر انسان کی زندگی میں بے سکونی آتی ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی ساری دولت آ جائے، ساری آسائشیں اسے دی جائے، سکون نہیں۔ کیوں؟ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، صرف اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پھر اس سکون کے لیے ہالی ووڈ فلمیں بنا رہا ہے، اولمپکس کرائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، عالمی مقابلے ہو رہے ہیں، یعنی دنیا کو مصروف کر دیا جائے تاکہ کسی طریقے سے یہ بے سکونی ختم ہو، نہیں ختم ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیں خودکشی کی ریشو کتنی ہے ان ملکوں کے اندر جو ریلیجن سے، گاڈ سے دور ہے۔ گاڈ کے قریب آئیں گے، کریٹر کے قریب آئیں گے، خدا کے، اللہ کے قریب آئیں گے تو بے سکونی ختم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے سکونی کر دیں گے۔ یہ تو دنیا میں بے سکونی ہے نا، چلیں یہ تو بہت تھوڑی ہے، اصل تو بے سکونی آخرت کی ہے، نہ ختم ہونے والی۔ وہ ساتھ ہی ذکر ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم ایسے شخص کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے جس نے دنیا میں ہم سے غفلت اختیار کی، یعنی مطلب یہ کہ دنیا میں اس نے ہم سے آنکھیں بند کی نا، ہم اس سے آنکھیں ہی چھین لیں گے قیامت والے دن۔ اب سنیں کیا ہوگا، قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، تو وہ قیامت والے دن ایسا شخص کہے گا اے اللہ تو نے آج مجھے اس حال میں اٹھایا کہ میں اندھا ہوں، حالانکہ دنیا میں تو میرے پاس آنکھیں تھی، میں دیکھتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا جواب دے گا، قال کذالک، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں ایسا ہی ہے، دنیا میں تو تجھے آنکھیں میں نے دی تھیں، اتتک آیاتنا فنسیتہا، جب میری آیات تیرے پاس آئی تو تو نے ان کو بھلا دیا تھا، وکذالک اليوم تنسا، تو آج کے دن میں بھی تجھے بھلا دوں گا، تیرے حال پر چھوڑ دوں گا۔ اب یہ بھلانا اس طرح کے معنوں میں نہیں جو ہم کہتے ہیں بھول جانا، یادداشت کا گم ہو جانا، مراد یہ کہ اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن حمزہ بریلوی صاحب نے کی ہے کہ تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، آج میں تجھے چھوڑ دوں گا تیرے حال پر۔ یعنی گویا جیسے انسان کسی انسان کو بھلا دیتا ہے نا،
تو گویا میں اب تجھے دوزخ میں ڈال کر تیرے حال پر چھوڑ دوں. بولے اعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں. آج تجھے اندھا کیا نا، بدلہ دیتے ہیں اسے جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ہمارے اپنے رب کی آیات کو ماننے والا نہیں ہوتا. آیات کو ماننا یہ نہیں ہے کہ میں زبانی کہہ دوں میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں اور مرضی اپنی کی زندگی گزاروں. بھائی جو اللہ کو مانے گا وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا. اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے، رسول کو بھی ماننا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی بھی ماننی ہے. صرف کو ماننا کافی نہیں، کی ماننی بھی ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یاد رکھ اب یہ آخرت کا عذاب بڑا شدید اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. آپ ذرا حالت دیکھیں اس وقت بندے کی کیا حالت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے جواب دے رہا. پھر باقی جگہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ پھر جب مزید بحث ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو نہ تم میرے ساتھ کلام کرو، نہ تو میں تمہاری طرف نظر رحمت فرماؤں گا، اور نہ تمہیں جو ہے وہ اس عذاب سے تخفیف ہوگی. بولے اعوذ باللہ تعالی. یہ دنیا میں ہم نے بڑے عجیب کرائٹیریا بنا لیے ہیں. اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یعنی اسی تے بندے دا پتر کوئی نہیں بننا، جو کچھ بھی ہے اس طرح یا اللہ سانو قبول کر لے. حالانکہ دنیا میں ایسا نہیں ہے. دنیا میں ہم ہر چیز کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. جب اللہ کی باری آتی ہے تو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے. اصل میں یہ خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر دنیا میں اللہ کے مورل لاز ایکٹیو ہوتے نا، جیسے ہی کوئی شخص کہتا نا یا اللہ جو کچھ بھی ہے اسی طرح قبول کر، ایک لتر سر تے آگے پہندا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہو اور کرتوت تمہارے شیطان والے، یہ کون سی نسبت ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. نعوذ باللہ. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم، کیا لوگوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے آگے کتنی لوگوں کو ہلاک کیا، کیا یہ ان کے لیے ہدایت کے لیے کافی نہ ہوئے یہ کھنڈرات. من القرون، پچھلی قوموں کے، یمشون فی مساکنہم، جن کے مساکن سے وہ گزرتے ہیں. یعنی آج بھی آج کے دور میں آپ بات کریں، موجدڑو اور ہڑپا کی تہذیبیں، ٹیکسلا کی تہذیب، پرانی کتنے ہزار سال پرانی تہذیبیں، ان کے کھنڈرات میں جب لوگ جاتے ہیں تو کیا غور و تفکر نہیں کرتے کہ یہ دنیا سے ختم ہو گئے؟ تو یہ کیا ان کے لیے عبرت کافی نہیں تھی؟ یاد رکھیں اس کائنات میں سب سے بڑی عبرت اللہ نے موت کو رکھا، اور موت وہ حقیقت ہے جس کا انکار وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو خدا کا انکار کرتے ہیں. ڈینائل آف گاڈ کرنے والے ایتھیسٹ بھی موت کا انکار نہیں کرتے. اور انسان کا سب سے بڑا مسئلہ موت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا بھائیو. موت کا راگ الاپا جائے چوراہوں میں کھڑے ہو کر، بلڈنگوں کے اوپر کھڑے ہو کر، میڈیا کے اوپر، ایک ہی بات کا راگ الاپا جائے موت کا، کہ وہ گاڈ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا، ہماری مرضی کے بغیر ہمیں موت دیتا ہے، وہ ہماری مرضی کے بغیر ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس میں صرف اسکیپ روٹ یہ ہے کہ اسی خدا کے دامن میں پناہ لے لیجیے. ہماری سب سے بڑی پرابلم ہی موت ہے. واللہ اگر موت نہ ہوتی نا تو آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں. آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر آپ کو موت نہ آئے تو پھر آپ جس طرح کی مرضی دیں، پھر تو حساب کتاب ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو مرضی کرتے. یہ موت بہت بڑی دھمکی اللہ نے رکھ دی ہے. اور پھر ایک انڈیویجول لیول کی موت ہوتی ہے، یعنی کسی گھر میں موت ہوئی، ایک گھر کے لیے عبرت. پھر کسی شہر میں کوئی آفت آئی، کوئی فیکٹری جل گئی، وہ شہر کے لیے موت. پھر ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر موت بھی اللہ تعالیٰ بسا اوقات زلزلے آتے ہیں، بڑے بڑے طوفان آتے ہیں جس میں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی معصوم بچوں کا قصور تھا. اور بھائی بچوں کیا اس کے علاوہ بچے نہیں مرتے ہیں؟ موت تو ہر بندے کو آنی ہے. وہ کمبائنڈ فارم میں اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو موت دے کے کروڑوں اربوں کے لیے عبرت بنا دیتا ہے. ایک گھر کی موت تو صرف ایک گھر والے کے لیے عبرت ہے نا، ایک محلے کے لیے عبرت ہو جائے گی، لیکن پوری دنیا میں عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کے لیول کے بڑے بڑے زلزلے اور طوفان رکھے ہوئے ہیں تاکہ پوری دنیا موت سے ڈرے تو اس کو پتا چلے کہ اللہ کی طرف آنا ہے. ورنہ دنیا میں روزانہ 1 گھنٹے میں 6000 لوگ مرتے ہیں، 2 سیکنڈ میں ایک بندہ. تو تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب دنیا سے لوگ روزانہ ویسے بھی مر رہے ہیں. وہی 1.25 لاکھ اگر اکٹھے کسی آفت میں چلے جائے تو وہ فرق تو کوئی نہیں پڑتا. گنتی تو کانے اتھو پڑھ لو یا اتھو پڑھ لو، مرنے تو تھے. لیکن وہ جب اکٹھے جاتے ہیں نا تو پوری دنیا کے لیے عبرت بنتی ہے. تو
تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا ہے موت کو عبرت کے لیے. 1.25 لاکھ لوگ دنیا میں روزانہ مرتے ہیں، جن میں سے تقریباً 30 سے 35 ہزار مسلمان ہیں جو روزانہ مرتے ہیں. ظاہر ہے ہم 1/4 آف ورلڈ تو ہے نا، تو 1.25 لاکھ میں سے 35 ہزار مسلمان بھی ہوتے ہیں، کسی کا بھی پتہ کٹ سکتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے، دانش مندوں کے لیے، ڈر جانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جو یہ عبرت کی باتیں ہیں ظاہر ہے انہی کے لیے ہیں جو عبرت پکڑنا چاہیں. جو نہیں پکڑنا چاہتے ان کے لیے تو کوئی عبرت نہیں ہے قرآن حکیم میں. یعنی سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو شخص آنکھیں بند کر کے مکرا بن کے لیٹا ہے آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ پا چکی ہوتی پہلے ہی، لَكَانَ لِزَامٌ وَأَجَلٌ مُسَمًّى، کہ ان کے لیے ایک وقت مقررہ ہے تو کب سے ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی چونکہ یہ اللہ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ یہ حساب و کتاب آخرت میں ہونا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ رکھا ہوتا تو کب سے دنیا ہی میں، یعنی کسی شخص نے حرام کی طرف نظر اٹھائی اسی وقت اس کی بینائی چلی جاتی، کوئی حرام کا لقمہ زبان پہ رکھتا ساتھ ہی زبان گنگ ہو جاتی. ابھی آپ دیکھیں زبان پہ انگارہ رکھیں زبان جل جاتی، حرام مال رکھیں نہیں جلے گی، لیکن قیامت والے دن جلے گی. جو قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے جو یتیموں کا مال نہ حق ہڑپ کر رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ جو ہے وہ بھڑکا رہے ہیں، بھر رہے ہیں. لیکن آج تو کوئی نہیں پیٹ میں درد ہوتا، لیکن یہ ڈورمنٹ پوزیشن میں یہ آگ اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ دنیا میں صرف مورل لاز جو ہیں، مورل لاز دنیا میں وہ ایکٹیو نہیں ہے، صرف فزیکل لاز ایکٹیو ہے. آخرت میں مورل لاز بھی ایکٹیو ہو جائیں گے. دنیا میں جس نے جھوٹ بولا ہے نا، زبان دنیا میں نہیں جلی، آخرت میں جلے گی. یہ مورل لا ہے دنیا میں کہ بچ جاؤ ایسا ہوگا، ابھی نہیں ہوتا. ابھی ہوتا تو فوراً ہی سارے انسان بن جاتے، لیکن وہ آخرت کا انعام تو ہے ہی بن دیکھے ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور عظیم اجر. اب بھائیو یہ آخری آیات جو ہیں یہ بھی سورہ طٰہٰ میں اہم ترین مقام اور کنکلوڈ چکے ہو رہی ہے، پارہ نمبر 16 بھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نصیحتیں کی ہیں 1 to 1، اور آپ کی وساطت سے پوری امت کو. اور یقین کریں یہ نصیحت اگر لے لیں دنیا اور آخرت انسان کی سنور سکتی ہے. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں اس دعوت حق کے بلند کرنے پر، اس پہ صبر کیجئے. یہ پہلی نصیحت. پہلی نصیحت کیا؟ صبر. یہ ساتھ ساتھ اٹینٹیو رہنا ہے، آنکھیں کھول کر متوجہ ہو کر صبر کیجئے. یعنی دعوت حق جب آپ بلند کریں گے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق بات کریں گے صبر کرنا پڑے گا، تکلیف اٹھانی پڑے گی. تو لوگوں کی باتوں پر صبر کیجئے. اب صبر بھی 3 قسم کا ہے. ایک تو صبر ہے جو انسان تکلیف پہ کرتا ہے، یعنی کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا اس پہ صبر کر لیا، کوئی اور ایشو ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں آنکھ ضائع ہوگی، ان چیزوں پہ صبر. دوسرا صبر ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت پر پابندی کا صبر، یعنی فجر کے وقت نماز اٹھ کر روزانہ جماعت سے پڑھنا بڑا صبر چاہیے. سردیوں میں بڑا مشکل ہے، گرمیوں کے روزے بڑے مشکل ہیں. اور تیسرا صبر ہے گناہوں سے بچنے پر صبر، جو اللہ تعالیٰ نے انسان پہ شریعت مقرر کی ہے اس میں جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان سے بچنے کا جو حکم آیا ہے اس پہ صبر. حرام مال سے بچنا صبر کرنا پڑتا ہے، آنکھوں کو بدنگاہی سے بچانا صبر کرنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے برائی سے بچنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. تو نیکیوں پر استقامت کے لیے صبر نمبر 1، نمبر 2 برائی سے بچنے کے لیے صبر، نمبر 3 تکلیف پر صبر. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے. اور پھر قرآن حکیم میں آیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وسبح بحمد ربک، دوسری نصیحت سنیں، اور اپنے رب کی حمد کیجئے، پاکی بیان کیجئے، اس کی تسبیح کیجئے. قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. کیا مطلب؟ یعنی پہلے تو یہ آیات جب نازل ہوئی تو اس وقت تو عام ذکر مراد تھا، لیکن آج ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی 5 نمازوں کی جو ترتیب ہے وہ بھی اس کے اندر امپلائیڈ ہے. تو اس وقت تو نمازیں فرض نہیں تھی، صرف اذکار ہی تھے، لیکن اب اس میں انہی اذکار کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں بھی فرض کر دی. تو طلوع شمس سے پہلے کون سی نماز؟ فجر کی، اور غروب سے پہلے عصر کی. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے لمحوں میں بھی، یعنی عشاء کی نماز آ گئی.
فسبح اس کی پاکی بیان کیجئے، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ اور دن کے دونوں کناروں کے اوپر، لَعَلَّكَ تَرْضَى تاکہ آپ خوش زندگی گزار سکیں. یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، تاکہ آپ راضی رہ سکیں. یعنی دنیا میں خوشی جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. تو نمازوں پہ استقامت رکھیں، دن کے کناروں کی نمازیں، دن کے اوقات کی نمازیں، غروب سے پہلے کی نماز، طلوع سے پہلے کی نماز، یہ پانچوں اوقات میں، اور باقی بھی چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سورۃ الرعد آیت نمبر 28 اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں نے کسی آیت کے اوپر ابھی تک اتنی لمبی گفتگو نہیں کی ہے. آپ حیران ہوں گے، اس آیت پہ میں نے 6 لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں. مسئلہ نمبر 111A-B-C اور 112A-B-C، صرف ایک آیت کے اوپر، جس میں میں نے اذکار، سنت اذکار، فرض نماز کے بعد اذکار، صبح و شام کی دعائیں، اس طریقے سے قرآنی صورتوں کے فضائل، جتنے بھی نوافل والے اذکار ہیں، اس کو میں نے 6 لیکچرز ایک آیت کے اوپر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ کم از کم بھی 10 گھنٹے کی گفتگو بنتی ہے. تو آپ لعلک ترضی تاکہ آپ راضی رہ سکیں، یعنی دنیا میں سکون اللہ کی یاد میں ہے. تیسری نصیحت، یعنی پہلی نصیحت صبر، دوسری نماز. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہیے، جو قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں آتا ہے. تو یہاں پر بھی پہلی نصیحت صبر، دوسری نماز کی. تیسری وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ میں کہتا ہوں سب سے اہم ترین نصیحت ہے آج کے دور کے اعتبار سے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ اٹھا کر بھی آپ نہ دیکھیے گا ان لوگوں کی طرف جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں آسائش اور متاع و مال دیا ہے. زہرۃ الحیات الدنیا، یہ تو صرف دنیا کی زندگی کی چمک ہے. یہ زہرہ کہتے ہیں رونق اور چمک. ایک زہرہ ہے الف کے ساتھ جو فاطمۃ الزہرا والا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پھول، اور ایک ہے یہ تا کے ساتھ جو وقف ہو کے زہرہ بنتا ہے، اس کا مطلب ہے چمک. تو دنیا کی چمک کی طرف، ان لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نبی نہیں دیکھنا آپ نے جن کو ہم نے دنیا میں نوازا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی ہے نصیحت، آپ اندازہ کریں آپ اور میں کس شمار میں ہیں. یعنی اتنا بڑا فتنہ ہے دنیا کا کہ نبی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بچیں. لِنَفْتِنَهُمْ فِي، اور یہ ہم نے اس لیے دنیا میں مال دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائش میں ڈال دیں اس مال اور آسائش کے ذریعے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا رزق جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے. آخرت کے لیے آپ دنیا میں آپ کسب پرسی کی زندگی گزاریں، اور پھر میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں پریکٹیکلی پروفٹ نے پھر وہ زندگی گزاری ہے. یہ صرف تھیوری نہیں ہے، گزار کے بتائی ہے. وہ میں اینڈ پہ انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کروں گا، پہلے یہ آیات کور کر لوں. چوتھی نصیحت وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اور حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو بالصلاۃ، نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز کی پابندی رکھیے. دیکھیں نماز کتنی اہم ہے، ریپیٹ کر دی ہے بات، اور قرآن حکیم کا اسلوب ہے جب کوئی بات ریپیٹ ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. سورۃ النساء میں 2 دفعہ ایک ہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی نے شرک کیا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. اور یہاں آپ دیکھیں اکٹھی، یعنی کہ پھر ہی ساتھ حکم آیا کہ نماز پہ خود بھی ثابت قدم رہیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم، یعنی نماز کے اندر ہی پورا دین ہے بھائیوں. اب یہ نماز پہ میں بولوں تو 1 گھنٹہ اور چاہیے. مسئلہ نمبر 70A جو ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اس کے شروع کے 20-25 منٹ میں نے نماز کی اہمیت پہ قرآن حکیم سے آیات اور احادیث پیش کی ہیں، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اور 5ویں نصیحت لا نسألک رزقا، اے نبی ہم آپ سے رزق تو نہیں مانگتے، نحن نرزقک، اے نبی ہم آپ کو روزی دیتے ہیں. یہ واحد کے صیغے سے آپ کو 1 to 1 خطاب ہے. والعاقبۃ للتقوی، اور آخرت تو صرف اہل تقوی کے لیے ہے، ڈر جانے والوں کے لیے. ڈر جانے سے مراد داڑھی پگڑی نمازیں نہیں. ڈر جانے والا وہ ہے کہ جو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اس چیز سوچے کہ جس اللہ نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کر دیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. جیسے یہ خیال دل میں آئے گا تو انسان کانپنا شروع ہو جاتا ہے.
میری خواہشات اور میری زندگی کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہی خدا ہے. اگر خدا کو نکال دوں تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں, اور اگر خدا ہے تو پھر میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا. تو انسان ڈر جاتا ہے کہ جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے, ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے گمان کیا ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا, وانکم الینا لا ترجعون, اور تمہیں مر کے ہمارے پاس نہیں لوٹ کرانا. یہ موت کی لٹکتی ہوئی تلوار ہر وقت ہمارے اوپر, یہ بہت بڑی تلوار ہے کہ ڈر جائیں جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا پھر ہمیں موت دے گا, ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا. اور وہ آیت یاد رکھیں جو میں کہتا ہوں, the most dangerous news about humanity, سورۃ الاعراف آیت نمبر 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک ہم نے جن اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے. پھر ساتھ ہی فرمایا ہم نہیں بھیج رہے, ہم نے انہیں دل دیے تھے, عقل دی تھی سوچتے نہیں, آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں, دیکھنے والا عبرت والا, کان دیے تھے عبرت والا سننا سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو آنکھ کان اور عقل اپنی استعمال نہیں کرتے. تو یہ بھائیو بڑے ڈر جانے کا مقام ہے. تو آخرت تقوی والوں کے لیے, دنیا میں تو آپ دل نہیں لگا سکتے. تو یہ 5 نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی. نمبر 1 صبر, نمبر 2 نماز, نمبر 3 دنیا کی چمک سے اجتناب, اور کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا, اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے. نمبر 4 گھر والوں کو نماز کا حکم اور اپنی بھی پابندی کرنا, اور نمبر 5 تقوی, گاڈ کانشیسنس, یہ ہر وقت اپنے سامنے رکھنا ہے, ڈر جانا. ہدی للمتقین, قرآن میں بھی ہدایت ڈر جانے والوں کے لیے. اب یہ باقی آیات پڑھ کے تو میں انشاءاللہ کچھ احادیث بیان کروں گا, پھر انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ, اور یہ گلہ کرتے ہیں کہ اس نبی کو اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزات کیوں نہیں دیے گئے. اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی, کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ان کے پاس وہ واضح چیز آ گئی جس کا ذکر اگلے صحیفوں میں موجود تھا, یعنی قرآن. اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت والا معجزہ صرف قرآن ہے. اور میں نے اسی بات کے اوپر 4 لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں, مسئلہ نمبر 131 A, B, C اور D, تقریباً 7 گھنٹے کی گفتگو ہے معجزات اور کرامات پہ. اس کا سٹارٹ اس سے لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ جس پہ دعوی نبوت ہے وہ صرف ایک ہے, اور قرآن ہے. اور اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ قیامت تک آپ کی نبوت ہے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی معجزات کی ویڈیو نہیں دکھا سکتے, لیکن قرآن آج ہمارے سامنے موجود ہے, ہم کسی کو اپنے نبی کا معجزہ پیش کر سکتے ہیں. اور الگ سے بھی ایک لیکچر دیا تھا, مسئلہ نمبر 85, قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات. تو ان کے لیے کافی نہیں کہ اگلے صحیفوں کی ایک خبر بن کر یہ قرآن آ گیا جس میں بشارتیں تھیں کہ پیغمبر آخر الزمان نے آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ آیا ہے. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ, اگر ہم ان لوگوں کو ہلاک کر دیتے اس سے پہلے عذاب کے ساتھ, لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا, تو پھر یہ گلہ کرتے کہ اے رب ہمارے تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا. وہی بات ہے, یعنی اب وہ کسی, یہ آج دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے, کسی کو کسی دن ٹیکسٹ نہ ملے کہتے ہیں جی آج تہاڈا میسج نہیں آیا, حالانکہ درس میں انہوں نے ویسے بھی نہیں آنا ہوتا, لیکن چونکہ جس دن میسج نہیں آیا ہوتا نا تو خواہ وہ اگلے بندے کو کہہ رہے ہوتے ہیں جناب آج میسج نہیں آیا. ساروں کی نہیں بات کر رہا میں, کچھ لوگوں کی. اچھا میسج آ جانا تسی کیڑا آ جانا سی درسی سے. تو یہاں پر بھی دل بے ایمان تے اجتا ٹھیر. اب یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم انہیں عذاب دیتے تو یہ کہہ دیتے اے اللہ اگر تو ہمارے پاس تو نے رسول کیوں نہیں بھیجا جو ہمیں دعوت دیتا, فنتبع آیاتک من قبل, تو ہم جو اتباع کر لیتے اپنی دنیا کی زندگی میں تیری آیات کی. اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آتا, تو یہ پیغمبروں کی بعثت کا مقصد ہے جس پہ میرا مسئلہ نمبر 38 بھی ریکارڈ ہے کہ رسولوں کے آنے کا دنیا میں مقصد کیا ہے. من قبل ان نذل و نخزا, اس سے قبل کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. یہ قیامت کے دن اس دن کی ذلت اٹھانی پڑی ہے جو ہمیں, اگر دنیا میں تیرا کوئی پیغمبر آیا ہوتا تو ہم اس کی اتباع کر لیتے. قل کل متربص, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہر شخص اپنے انجام کا منتظر ہے, یعنی ہر انسان کے ساتھ اچھائی اور برائی جو ہونی ہے قیامت دن وہ تو ہو کر رہنی ہے. فتربصوا, تو تم بھی انتظار کرو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی, ان قریب ہی تم جان جاؤ گے کون ہے جو سیدھے راستے کے اوپر ہے, کون سے لوگ سیدھے راستے پر ہیں.
वमन इह्तदा, और कौन लोग हैं जो हदायत पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सूरत भी मुकम्मल हुई और पारा नंबर 16 भी। यही वो रात सवी, इसी से वो डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने अपनी किताब का नाम मिनहाजुस सवी रखा है तो उसमें उन्होंने बड़े इल्मी धोखे दिए हैं, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ नाम उन्होंने यहीं से डिटेक्ट किया है। यानी अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कौन सीधे रास्ते पर है और कौन जो है वो हदायत पर है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कुछ आयात पेश करनी है। 3 आयात हैं क्रॉस रेफरेंस के तौर पर, और साथ फिर कुछ अहदीस भी हैं, मैं चाह रहा हूं कि उनको कवर करूं। वो सूरह अज़्ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 33 से 35 3 आयात हैं आपके ये ब्लू वाले कुरान हकीम में, पेज नंबर है 492, निकाल लीजिए, बिल्कुल एंड पे तीनों आयात हैं, 492 के एंड पे। वैसे इस टॉपिक के ऊपर मैंने अलग से एक लेक्चर भी दिया है, मसला नंबर 51, रिज़्क़ हराम की मुज़म्मत, दुनिया परस्ती का अंजाम और उसका इलाज। उसमें मैंने 17 सहीहुल इस्नादा हदीस बुखारी और मुस्लिम से और 11 क्रॉस रेफरेंसेस पूरे कुरान से पेश किए थे दुनिया की जिंदगी की मुज़म्मत के ऊपर, जो इसमें डूब जाना है। वैसे तो रहना इसी जिंदगी में है, लेकिन डूब ना है कोई जाए कि अल्लाह से गाफिल हो जाए वो। तो उसमें भी ये आयत मैंने कोट की थी, लेकिन ये बड़ी अहम आयत हैं, यहां पर मैं कोट करूंगा और 8 सही अहदीस के बाद इंशाअल्लाह इसको कंक्लूड करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा, अगर ये डर ना होता कि पूरे इंसानियत की लोग, पूरी इंसानियत ही एक ही उम्मत बन जाएंगे, यानी सब के सब लोग ही गुमराह हो जाएंगे, अगर इस बात का खदशा ना होता, अल्लाह ताला फरमाता है लजअलना लिमन यकफुर बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़ुफम मिन फिद्दतिन व मआरिज, तो हम रहमान से कुफर करने वालों, अब कुफर से मुराद सिर्फ काफिर नहीं, कुफर कहते हैं अरबी में इनकार। एक है अकीदे में इनकार जैसा कि काफिर कर रहे हैं, एक है अमल में इनकार कि खुदा को मान रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे, वो अमल में इनकार है, जो सही मुस्लिम में और तिरमिज़ी में रवायत मौजूद है। जिसने जानबूझकर नमाज तर्क की, तिरमिज़ी में आता है, गोया कि उसने कुफर किया। और सही मुस्लिम में हदीस है कि बंदे के कुफर और इस्लाम, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। तो जिसने इनकार किया दुनिया में रहमान का अमल से या एतकाद में, अगर ये डर ना होता कि सब के सब लोग ही गुमराह हो जाएंगे, तो हम अपने मुनकिरीन को, अपने नाफरमान बंदों के लिए क्या करते, लिबुयूतिहिम सुक़ुफम मिन फिद्दतिन व मआरिज अलैहा यज़हरून, हम उनके घर चांदी के बना देते और सीढ़ियां भी चांदी की जिस पे वो चढ़ते। यानी हम काफिरों को दुनिया में इतना माल देते कि इनके घर चांदी के बना देते और इनकी सीढ़ियां भी चांदी की, बल्कि आगे आएगा इसके साथ ही कि सोने की बना देते। ज़ुख़रुफ़ कहते हैं सोने को, इसी के नाम पर इस सूरत का नाम भी ज़ुख़रुफ़ है, अज़्ज़ुख़रुफ़। यानी अगर ये डर ना होता कि काफिरों से लोग इंप्रेस हो गए सारे ही काफिर हो जाएंगे, तो हम सारे काफिरों को इतना माल देते कि उनके घर सोना चांदी के, सीढ़ियां सोना चांदी की हो जाती, लेकिन डर था कि सारे ही ना बेड़ा गर्क हो जाए। अभी ये किया नहीं है तो बेड़ा गर्क हो गया। ये बहुत अहम तरीन और बड़ी यूनिक आयत है कुरान की, बहुत यूनिक आयत। वलिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरा, और हम उनके घरों के दरवाजे, व सुरुरन अलैहा यत्तकीऊन, और उनके तख्त जिन पर वो तकिया लगा के बैठते हैं, ये सोना और चांदी के हम बना देते। व ज़ुख़रुफ़ा, और चांद सोने के भी बना देते चांदी के साथ, अगर हमें डर ना होता कि काफिरों की इतनी ठाट बाट देखकर सारे काफिर ना हो जाए। और ऐसा हो जाना था वाकई। व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयात दुनिया, और ये जितना कुछ है ये तो दुनिया की जिंदगी का बरतने का सामान है। वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन, जबकि आखिरत तेरे रब के हां तो सिर्फ परहेजगारों के लिए है। दुनिया परहेजगार को भी मिलती है, अल्लाह के नाफरमान को भी मिलती है, लेकिन आखिरत सिर्फ परहेजगारों के लिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में 8 सहीहुल इस्नादा हदीस जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से मैं बयान करता हूं। वैसे वो आप मसला नंबर 51 देखें, उसमें मैंने ये सारी हदीस बयान की हैं, लेकिन यहां पर इसका तकाजा था चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से बात हुई है। पहली 3 अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्टिकुलर जात से रिलेटेड है, चूंकि 5 नसीहतें आपको 1 to 1 हुई हैं और बाकी 5 पूरी उम्मत के एतबार से। पहली हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। अब मैं इनके नंबर नहीं बता रहा क्योंकि ये 8 की 8 अहादीस आपको इंशाल्लाह मिशकात, जिसको मैंने डिक्लेयर किया है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस, मैंने पूरा लेक्चर दिया है मिशकात के तारुफ पे, मसला नंबर 111 उसमें एक पूरा चैप्टर है 3री जिल्द में किताबुर रिकाब, जिसमें 224 अहादीस हैं।
इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5155 से लेके 5378 तक 224 अहादीस, उनमें ये सारी अहादीस मौजूद है। 224 अहादीस है किताबुर रिकाक। और रिकाक अरबी में कहते हैं दिल को नरम करने वाली चीज, यानी ये अहादीस दिल में नरमी पैदा करती हैं, आखिरत की तरफ रुझान पैदा करती हैं। उनमें ये सारी हदीस है। पहली हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईला कर लिया था अपनी बीवियों के साथ, अपनी बीवियों की तरफ से जो आपको तकलीफ पहुंची सैयदा आयशा और हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ से, बड़ी डिटेल ये हदीस है। मैंने मसला नंबर 105 जुनैद जमशेद वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने ये हदीसें बयान की हैं पूरी नंबरिंग के साथ। उसमें क्या आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से 1 महीने के लिए ईला अलहदगी इख्तियार कर दी। घर की छत पर सैयदना उमर मिलने के लिए आए, बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। आपके जिस्म के ऊपर चटाई के निशान थे, देखे, इसका मतलब आपके जिस्म पे चादर भी नहीं थी, चटाई के निशान डायरेक्ट उन्होंने कमर पे देखे तो रोना शुरू कर दिया सैयदना उमर ने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या हुआ? उसने कहा या रसूल सल्लम, उन्होंने अर्ज की कि कैसरो कसरा दुनिया के मजे लूट रहे हैं और आप अल्लाह के नबी हो के इस मुफलिसी की जिंदगी में कि आपकी चटाई के निशान भी आपकी पीठ पे हैं। आपने फरमाया उमर, लगता है दुनिया की हकीकत अभी तुझ पे नहीं खुली। अल्लाह, अभी दुनिया की हकीकत तुझ पर नहीं खुली। क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि कैसरो कसरा दुनिया के मजे लूटे और हम आखिरत की सादत लूटे? तो आपने प्रैक्टिकली ये साबित किया। दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस इतना ही रिस्क देना कि उनकी रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रहे, यानी सबसिस्टेंस लेवल जिसको कहा जाता है। इससे ज्यादा रिस्क की मुझे जरूरत नहीं है, फितने में ना पड़ जाए। तीसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक हमारी ये हालत थी, हुजूर की बीवियों और आपके बच्चों और आपके घर वालों की, कि बाजुकात 1 महीने, बाजुकात 2 महीने, बाजुकात 3 महीने तक भी हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था गुर्बत की वजह से, और हम 2 काली चीजों पर गुजारा करते थे, खजूर और पानी। और खजूर और पानी ये ना समझिएगा कि अरबियों की तरह वो पूरे पूरे जो है वो ट्रे खा जाते होते थे, नहीं, 2 खजूरें सुबह और 2 शाम, और एक मीठे पानी का प्याला सुबह और एक शाम। मीठा पानी भी वहां पे मुश्किल था, कितनी दूर से भर के लाना पड़ता था। हुजूर की वफात तक हमारी ये हालत रही। अगली जो 5 हदीसें हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, वो जाहिर है कि आम इस्लाह के लिए। पहली हदीस उसमें सही मुस्लिम में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर मदीना शरीफ के पास एक बार कूड़ा करकट का ढेर था, वहां पर ले गए। वहां पर एक गली सड़ी बकरी पड़ी हुई थी। आपने फरमाया कौन है जो इस बकरी को 1 दिरहम में खरीद ले? सहाबा ने कहा कौन खरीदेगा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हकीर चीज है। आपने फरमाया अल्लाह की कसम, अल्लाह के नजदीक दुनिया और जो कुछ इसके अंदर है उसकी वक़्त इस हकीर बकरी जितनी भी नहीं है। देखें, यानी दुनिया जो वो मोमिन के लिए तो है ही नहीं है, मोमिन के लिए तो आखिरत है। दुनिया में बस आपने इतना ही वक्त गुजारना है, जैसा कोई शख्स टॉयलेट में वक्त गुजारता है ना मजबूरी के तौर पर और फौरन बाहर आ जाता है अपना वक्त पूरा करके, ये वक्त गुजारे। दूसरी हदीस भी सही मुस्लिम से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया और आखिरत की मिसाल यह है कि दुनिया में अगर कोई शख्स समुंदर में अपनी उंगली डुबोए, उसके साथ जितना पानी लगता है, ये दुनिया की जिंदगी है, और समुंदर आखिरत की इनफिनिट लाइफ। तीसरी हदीस भी सही मुस्लिम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी मुमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। काफिर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेगा, मोमिन ज़ाहिर कैद खाना है, क्योंकि जब आप खुदा को मानते हैं आप अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार सकते। चौथी हदीस भी सही मुस्लिम से, ये देखें सारी हदीसें सही मुस्लिम से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन उस शख्स को अल्लाह ताला बुलाएगा जिसने दुनिया में बड़ी ठाठ की जिंदगी गुजारी होगी, बड़ी याशी अपनी मर्जी की। अल्लाह ताला माएगा फरिश्तों जरा एक फेरा लगवाओ ना इसे दोज़ख का एक फेरा लगा के फरिश्ते जब उसको लाएंगे, अल्लाह ताला माएगा हाँ भी सुना को दुनिया में तूने आसाइश देखी? अब वो एक फेरे से सब कुछ ही भूल जाएगा, कहेगा अल्लाह तेरी इज्जत की कसम मैंने दुनिया में कोई आसाइश नहीं देखी। फिर अल्लाह ताला एक मुफलिस और गरीब शख्स जिसने दुनिया में बड़ी हलाल और हराम की तमीज करके बड़ी गुर्बत की जिंदगी गुजारी होगी, अल्लाह ताला कहेगा फरिश्तों इसे बुलाओ, इसको जरा जन्नत का एक फेरा लगवाओ। उसको एक फेरा दोज़ख का लगा, सब कुछ भूल गया। ऐसे लोग कहते खैर है जी एक फेरा ही लगना दोज़ख का, और फेरा पता नहीं कितने 1000 लाख साल का। भाई जिसको ये जोम है ना, मैं उसको मशवरा देता हूं
آپ پھیرے کو چھوڑ دیں, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے آخرت کی آگ. آپ دنیا میں موم بتی کے فلیم کے اوپر نا صرف 10 سیکنڈ کے لیے روزانہ ہاتھ رکھنے کی پریکٹس کریں تو اسی کہنا پھیرا لگے گا. کہنا بڑا آسان ہے میرے بھائیوں. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا بلا اس شخص کو جس نے دنیا میں میری خاطر بڑی مشکل زندگی گزاری, حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ, نمازوں کی پابندی کے ساتھ, شریعت کی پابندی کی. اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں ذرا ایک پھیرا جنت کا لگواؤ نا اسے. ایک پھیرا لگے گا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم دنیا میں نے کوئی تکلیف نہیں دیکھی. کتنی حالکن بات ہے, ایک پھیرے سے ساری تکلیف بھول جائے گا وہ. کیونکہ ظاہر ہے جی ہمیشہ کی کامیابیاں دنیا میں بھی, جب آپ راتوں کو جاگ کے, ہمیں یاد ہے ہم انجینئرنگ یونیورسٹی میں جب پڑھا کرتے تھے تو جب رزلٹ آتا تھا, پوزیشن آتی تھی تو ساری تکلیفیں بھول جاتی تھی. اچھی نوکری لگی, وہ ساری تکلیفیں پڑھائی کی بھی بھول گئیں. تو آخرت کی کامیابی تو اتنی بڑی کامیابی, انسان دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائے گا. اللہ. اور چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم کی, یہ بہت زبردست حدیث ہے, 5ویں حدیث. چوتھی تو ہو چکی, 5ویں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے. ظاہر ناگوار چیز ہے, فجر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنا ناگوار ہے, گرمیوں کے روزے رکھنا ناگوار ہے, رزق حرام اور حلال کی جو ہے وہ تکلیف اٹھانا, اس سے بچنا حرام سے اور حلال کے لیے کوشش کرنا ناگوار ہے. جنت کو اللہ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو اللہ نے شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے. یہ بڑی اہم ترین بات ہے. دوزخ جو ہے وہ دنیا میں بڑی آسان ہے کمانی, جنت بڑی مشکل ہے. اس کی تشریح میں ایک حدیث ہے جسے میں کہتا ہوں میری فیورٹ ترین حدیث ہے. اس کی تشریح میں صحیح مسلم کی, اس کا میں نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کو ضرور پڑھیں کم از کم, وہ ساری روایتوں پہ بھاری ہے. مشکات میں ہے 5696, ابو داؤد میں 4744 اور ترمذی میں 2560. ابو داؤد اور ترمذی سے لی گئی ہے مشکات میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا کہ جا ذرا جنت کا ایک پھیرا لگا کے ذرا وزٹ کرنا. جب انہوں نے وزٹ کیا انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم. اللہ نے پوچھا جنت کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم یہ تو اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ ہر شخص اس میں داخل ہونے کے لیے تن من دھن لگا دے گا. اللہ تعالیٰ میں اچھا. اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا اب جنت کا پھیرا ذرا دوبارہ لگا, تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا, جو صحیح مسلم میں الفاظ ہے. یعنی حرام سے بچنا, حلال کے لیے کوشش کرنا, نمازوں کی پابندی, شریعت کی پابندی اب اتنی مشکل ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ڈھانپ دیا, جبرائیل سے کہا ہاں بھائی جبرائیل جنت کو کیسا پایا؟ اس نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص جنت تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہوگا. استغفر اللہ. یہ حضرت جبرائیل کا ایکسپرٹ اوپینین ہے, یہ کسی مولوی کا, کسی محدث کا, کسی فقیہ کا نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ منو نہیں لگتا وہ بندہ کو جنت پہنچ سکے گا. ایڈا اوکھا ایسے لوگ کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. اچھا جبرائیل کو یہ بات نہیں سمجھ آئی, نعوذ باللہ, ان کو سمجھ آ گئی ہے کیونکہ عقل نہ ہوئے موجیں ہی موجاں, جو عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچا. جبرائیل کو عقل ہے نا, اس کو سوچ آئی, ان کو عقل نہیں ہے, موجیں مار رہے ہیں, اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا ذرا دوزخ کو دیکھ کر آؤ. جبرائیل السلام نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم توبہ 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 توبہ, کوئی بھی شخص کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ وہ دوزخ میں پہنچے, ہو ہی نہیں سکتا کوئی ایسا کام کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا جا اب ذرا دوبارہ دوزخ کی طرف, تو دوزخ کو شہوات کے ساتھ, دنیا کی لذتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا. پھر جب واپس آئے اللہ نے کہا ہاں بھی جبرائیل اب سنا. انہوں نے کہا یا اللہ ہوں نہیں منو کو لگتا کوئی بندہ دوزخ تو بچ سکے گا. ایسا کڑگا لگیا, کڑگا جنہوں سے پنجابی کہنا نا, یعنی ایسا ڈکا لگا ہے کہ لگتا ہے کہ ہر بندہ اس دن پھنس کے اتنے تک پہنچ جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ دوزخ سے بچ سکے گا. جتنا آسان ہو گیا دوزخ میں جانا اور جتنا مشکل ہو گیا جنت میں جانا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں یہ ساری باتیں بتا بھی دی ہیں. نہ بتاتا پہلی فلم چلا دی ہے تو آپ بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, ہمیں موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.